رجب بٹ کے جو دوست ہیں ایک جہانگیر اور دوسرے جو ہے علی آصف جو ہے وہ اس نوٹس کے اندر جو ہے وہ گواہ ہے اور طلاق کا نوٹس جو ہے وہ تو پہنچ گئے، لیکن ان کا جو مسلک ہے اس مسلک کے مطابق جو ہے وہ طلاق کا نوٹس جو ہے وہ 3 نوٹسز جو ہے وہ دیے جاتے ہیں، 3 بار جو ہے یہ بات جو ہے وہ ریپیٹ کی جاتی ہے۔ پہلا اب نوٹس پہنچ گیا، دوسرا پھر جائے گا، تیسرا جو ہے وہ بعد میں جب جائے گا۔ 3 مہینے کا ان کے پاس ٹائم ہے۔ اب اس ٹائم کے مطابق جو ہے وہ کیا پتہ ان کے درمیان کوئی صلح کے کوئی چانسز کہیں پہ نظر آ جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں سائڈوں کو جو ہے وہ مبارکباد بھی میں دیتا ہوں اور ان کے منہ پہ میں لانتوں کا جو ہے وہ انبار بھی لگانا چاہوں گا کہ دونوں نے جو ہے وہ ایک طرف سے رجب بٹ اور دوسری طرف سے جو ہے وہ ایمان کی طرف سے جن لوگوں نے کان بھرے ہیں ان لوگوں کو جو ہے وہ ایک تو رشتہ ٹوٹنے پہ بھی مبارکباد دیتا ہوں اور دوسرا میں لعنت بھی بھیجتا ہوں۔ اور اون جو ہے وہ مسٹر پتلو کے ساتھ جب بیٹھا اس کے بعد مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ رجب بٹ کو پھر ضرورت پیش آئی کہ اب مجھے بیٹھنا چاہیے ریحان طارق کے ساتھ۔ وہ سب سے میجر چیز تھی کہ جو ہے وہ میری ماں کو جو ہے وہ پرفیوم چور بولا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ تھی کہ بھی میرے والد صاحب کی کوئی جو ہے وہ قدر نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے۔ وہ ساری چیزیں جو ہے وہ چبھ رہی تھی رجب بٹ کو۔ السلام علیکم ناظرین، کل رات ایک ایسی سٹوری انسٹاگرام پر لگائی جاتی ہے، اس سٹوری میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ہاتھ جو ہے وہ ایمان کا ہے اور ساتھ میں جو دوسرا ہاتھ ہے وہ چھوٹے بچے یعنی کہ رجب بٹ کے جو بیٹے ہیں کیوان کا ہے۔ اس سٹوری میں ایک نوٹس جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے، وہ نوٹس ڈیورس کا نوٹس تھا اور اس نوٹس میں جو ہے وہ جو گواہان ہیں وہ رجب بٹ کے جو دوست ہیں ایک جہانگیر اور دوسرے جو ہے علی آصف جو ہے وہ اس نوٹس کے اندر جو ہے وہ گواہ ہے۔ یہ نوٹس انتہائی ایک قیامت خیز نوٹس ہے اور یقین کیجئے کہ کوئی بھی بندہ اس چیز کو جو ہے وہ رمضان شریف میں جو ہے وہ نہیں سوچ رہا تھا کہ رجب بٹ جو ہے وہ رمضان شریف میں بھی یہ نوٹس بھجوا سکتے ہیں۔ کچھ دیر صبر کر جاتے، کچھ دیر رک جاتے، اس کے بعد جو ہے وہ رمضان کے بعد ہی یہ سارے معاملات کیے جاتے تو زیادہ بہتر تھا۔ لوگ اس چیز کو ماننے کو ابھی تک بھی تیار نہیں ہے کہ یہ رشتہ ٹوٹنے جا رہا ہے۔ ریزن یہ ہے کہ یہ رشتہ اب بالکل نہیں بچ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انا کی جنگ ہے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اون نے سب سے بڑی غلطیاں کی ہیں۔ اون واقعی جو ہے وہ اس نے کچھ غلطیاں تو کی ہیں، کچھ بلنڈر اس سے بھی لگے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ معاملات میں انا کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ انا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری تھی۔ اب طلاق کا نوٹس جو ہے وہ تو پہنچ گئے، لیکن ان کا جو مسلک ہے اس مسلک کے مطابق جو ہے وہ طلاق کا نوٹس جو ہے وہ 3 نوٹسز جو ہے وہ دیے جاتے ہیں، 3 بار جو ہے یہ بات جو ہے وہ ریپیٹ کی جاتی ہے۔ پہلا اب نوٹس پہنچ گیا، دوسرا پھر جائے گا، تیسرا جو ہے وہ بعد میں جب جائے گا۔ 3 مہینے کا ان کے پاس ٹائم ہے۔ اب اس ٹائم کے مطابق جو ہے وہ کیا پتہ ان کے درمیان کوئی صلح کے کوئی چانسز کہیں پہ نظر آ جائیں تو وہ ایک دوسرے کو رجوع کر سکتے ہیں۔ باقی دوسرے مسلک جو ہے وہ جب ایک بار طلاق بول دی جائے تو وہ طلاق ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ کچھ گنجائش ابھی کچھ باقی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں سائڈوں کو جو ہے وہ مبارکباد بھی میں دیتا ہوں اور ان کے منہ پہ میں لانتوں کا جو ہے وہ انبار بھی لگانا چاہوں گا کہ دونوں نے جو ہے وہ ایک طرف سے رجب بٹ اور دوسری طرف سے جو ہے وہ ایمان کی طرف سے جن لوگوں نے کان بھرے ہیں ان لوگوں کو جو ہے وہ ایک تو رشتہ ٹوٹنے پہ بھی مبارکباد دیتا ہوں اور دوسرا میں لعنت بھی بھیجتا ہوں کہ انہوں نے ایک انتہائی گھٹیا قدم جو ہے وہ اٹھوایا، دونوں طرف سے کان بھرے۔ اور کافی سارے لوگ جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے اوپر دھڑا دھڑ تنقید کر رہے ہیں جناب کہ ایک طرف سے اون کہتا ہے کہ جناب میرے بھائی ہیں، میرے بہنوئی ہیں، دوسری طرف وہی اون جو ہے وہ بیٹھ کے سارے معاملات جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھ کر ڈسکس کر رہا ہوتا ہے، فیملی کو ڈسکس کر رہا ہوتا ہے۔ اور اون جو ہے وہ مسٹر پتلو کے ساتھ جب بیٹھا اس کے بعد مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ رجب بٹ کو پھر ضرورت پیش آئی کہ اب مجھے بیٹھنا چاہیے ریحان طارق کے ساتھ۔ اور جب وہ ریحان طارق کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ریحان طارق نے جو چیزیں ان سے گلوائی ہیں یا جو چیزیں ان سے پوچھی ہیں وہ سب سے میجر چیز تھی کہ جو ہے وہ میری ماں کو جو ہے وہ پرفیوم چور بولا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ تھی کہ بھی میرے والد صاحب کی کوئی جو ہے وہ قدر نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے۔ وہ ساری چیزیں جو ہے وہ چبھ رہی تھی رجب بٹ کو۔ اور میں آپ کو ایک چیز گرنٹڈ بتاتا ہوں کہ اس پوڈ کاسٹ میں رجب بٹ نے صرف اپنے آپ کو 10% جو ہے وہ ایکسپوز کیا ہے، اپنے آپ کو بتایا ہے، صرف 10%، 90% ایسی چیزیں ہیں جو اس بندے نے ابھی تک نہیں بتائیں۔
اب یہ ساری چیزیں ابھی تک بھی اس کے دل میں ہیں، لیکن اب جو بات چل رہی ہے کہ جناب یہ 3 نوٹسز جائیں گے اور اس کے بعد بچے کا خرچہ ہوگا، پھر اس طرح کے سارے معاملات ہوں گے، لیکن ابھی بھی کسی کو کوئی اگر کوئی چانس نظر آ رہا ہے، ان کے بڑوں کی بات کر رہا ہوں، جو بڑوں کی ان کی جو فیملی ہے ان سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی کہیں سے کوئی چانس نظر آ رہا ہے تو خدا رہا اس رشتے کو جوڑیں۔ یہ رشتہ جو ہے وہ کوئی بھی بندہ ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ رہا، کیونکہ دیکھنا چاہتا، کیونکہ یہ رشتہ جب ٹوٹ جائے گا تو یقین کیجئے کہ کافی سارے لوگ جو ہے وہ چیخیں مار مار کر روئیں گے۔ اور کل رات میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے ایک ایسی کال موصول ہوتی ہے جس میں ایک جو ہے وہ فیمیل تھی، وہ دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی، اور اس کے برعکس دوسری کال مجھے جو ہے وہ جب ریسیو ہوتی ہے تو اس کال کے اندر یہ کہا جاتا ہے، وہ جو ہے وہ ایک میل تھے، انہوں نے کہا شکر ہے جو ہے نا وہ رجا بٹ کی جان چھوٹ گئی اس معاملے سے لے کر۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کون سے ایسے لوگ ہیں کہ کوئی جو ہے وہ رشتہ ٹوٹنے پر رو رہا ہے، دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے، کوئی جائے نماز پہ بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی جو ہے وہ یہ خوشیاں منا رہا ہے، شکر ہے جو ہے نا اس کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ میں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سے لوگ ہیں اور کہاں سے ایسی باتیں اٹھا کر لے کر آ جاتے ہیں، لیکن یقیناً رمضان شریف کے اندر کوئی بھی بندہ یہ توقع نہیں کر رہا تھا رجب بٹ سے کہ یہ کام بھی ہو سکتا ہے رمضان شریف میں، عید کے بعد بھی ہو سکتا تھا، شاید اس میں کوئی بڑے بیچ میں آ جاتے، پھر بھی کوئی نہ کوئی معاملات ہو جاتے، لیکن اب جو ہے وہ ایک اس سٹوری کے نیچے جو ہے وہ ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ میرا اور میرے بچے کا کیا قصور ہے۔ میں ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ خاموش تو ہوں، لیکن ابھی جو رمضان شریف ہے اس میں میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہ رہی۔ اور اس کے برعکس میں نے ایک چیز اور بھی دیکھی ہے کہ جو ہے وہ جس سٹوری کے اوپر جو ہے وہ چھوٹے بچے کی ایمان کا ہاتھ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسری جو ہے وہ ایک تصویر دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایمان جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہیں جائے نماز پہ، اور بچہ جو ہے انہوں نے گود میں اٹھایا ہوا ہے، اور دونوں جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کوئی دعا مانگ رہے ہیں۔ یقیناً یہ چیز بھی مجھے اچھی نہیں لگی، اور دیکھنے والے بھی پھر سے یہی تنقید آپ کے اوپر کر رہے ہیں کہ جناب آپ اس بچے کو جو ہے وہ پھر سے کنٹینٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر جو ہے اس کو جو ہے وہ آپ خود سوشل میڈیا پر لا کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس بات کو جو ہے وہ آپ نہ کریں۔ اور یقیناً اب ایک میں سمجھتا ہوں کہ طلاق یافتہ کوئی بھی لڑکی ہے، پاکستان میں کتنی طلاقیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا جو طلاق یافتہ لڑکی ہوتی ہے اس کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہوتی معاشرے کے اندر، خصوصاً یہ معاشرہ بہت برا معاشرہ ہے۔ یقین کیجئے کہ پاکستان میں جو طلاق کی ریشو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کورٹ کچہریاں بھری ہوئی ہیں طلاق کے معاملات کو لے کر، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ طلاق کے بعد بچے کی جو ایک سمجھ لیں پرورش ہوتی ہے وہ بھی جو ہے وہ خراب ہوتی ہے، اس میں جو ہے وہ ایک جو لڑکی ہے اس کی زندگی بھی خراب ہو گئی۔ اور یقین کیجئے کہ آپ خود سمجھدار ہیں کہ کتنے مشکلات کے مراحل سے جو ہے اس لڑکی کو گزرنا پڑتا ہے جس کو طلاق دی جاتی ہے، اور وہ طلاق سمجھ لیں کہ جب یہ شادی مہینوں چلی تھی یہ شادی، اور اس شادی کے اندر جو ہے وہ شیر تک کے بچے گفٹ کیے گئے، اور گاڑیاں اور گنز اور بڑی مہنگی چیزیں جو ہے وہ گفٹ کی گئی تھی، اور اس شادی کے ٹوٹنے کا جو دکھ ہے وہ بھی انتہائی سنگین ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کافی سارے لوگوں کا دل ٹوٹا ہے۔ اور یقین کیجئے کہ وہ شادی جس کو ٹاپ ٹرینڈ سمجھا گیا، اور وہی شادی جو ہے اس کو نظر لگ جاتی ہے اور وہ شادی ٹوٹ جاتی ہے۔ یقین کیجئے بڑا مشکل لمحہ ہوتا ہے، یہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جب کسی بھی بچی کے گھر طلاق کا نوٹس جب جاتا ہے، اور وہ جو بچی خود ہی کہہ رہی ہو کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ جو ہے وہ مجھے رجب چھوڑے گا یا مجھے اس طرح کے کوئی معاملات کرے گا، اور اب غلطیاں تو ہو گئی ہیں، اب اس غلطیوں کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں سائڈ کو لے کر اس کو کنٹینٹ نہ بنایا جائے، اس معاملات کو یہاں پر ختم کیا جائے، دوسری طرف سے بھی کوئی بات نہ ہو اور یہاں سے بھی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، اور اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ اگر چلنا ہے تو پھر چلیں، نہیں چلنا تو پھر ہمیشہ کے لیے اس بات کو ختم کر دیا جائے، اور اگر آپ نے چلنا ہے تو ہمیشہ کے لیے یہ لڑائیاں ختم کرنی ہوں گی۔ اور اس طرح کے معاملات کو سوشل میڈیا پر کسی کی زندگی کو، دونوں سائڈ کی بات کر رہا ہوں، جو ہو گیا سو ہو گیا، دونوں سائڈ پہ کسی کی زندگی کو خراب کرنے کی کوشش مت کی جائے۔ ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔